السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم کوشچن آنسر کریں گے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جیسے کہ کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو اگر عذر شرعی ہو تو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ عذر ظاہر ہو یا کیا ہے حکمی. جیسے کسی شخص کا پاؤں ٹوٹا ہے تو یہ عذر ظاہر ہے، مطلب عذر ظاہر ہے. اگر اس کے پاؤں میں زخم ہے کہ کھڑا ہوگا تو اس میں زیادتی ہو جائے گی، تو یہ عذر حکمی ہے. تو عذر ظاہر اور عذر حکمی جو مطلب چھپا ہوا ہو اور ظاہر جو سامنے ہو، دونوں صورتوں میں نماز سے قیام ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نمازی سے قیام کے ساقط ہے، مطلب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، ساقط مطلب کھڑے ہو کر پڑھنے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر کوئی شخص قیام کر سکتا ہے لیکن سجدے پر قدرت نہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی قیام ساقط ہو جائے گا، لہٰذا بیٹھ کر نماز پڑھے. ٹھیک ہے، مان لیجئے کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس سے کیا ہے قیام ساقط ہو جائے گا، مطلب وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بیٹھ کر پڑھے. ٹھیک ہے، فتاوی شامی کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ نمبر 445 پر امام شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے قیام سے حقیقتاً یا حکماً عاجز ہو جائے، ٹھیک ہے کھڑے ہونے سے عاجز ہو جائے، مثلا اگر قیام سے الف لام میم شدید یعنی سخت درد، ٹھیک ہے سخت درد الم شدید درد یا مرض کی زیادتی کا خوف ہو تو قیام ساقط ہو جائے گا، یعنی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی قیام ساقط کا مطلب بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہ پڑھے. کیا جمعہ کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں، مطلب جمعہ کے دن کیا کپڑے دھو سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا ہے، جمعہ کے دن کپڑے دھونے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، مطلب کوئی ویسے حرج تو نہیں ہے، اگرچہ اس دن خوب عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس دن ایک نیکی کا 70 گنا اجر دیا جاتا ہے، مطلب ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے. نمازوں کا اہتمام بھی کریں اور بقیہ وقت کپڑے بھی دھو لیں. باقی وقت میں کیا کر لیں، کپڑے بھی دھو لیں، لیکن نماز اور عبادت ضروری ہے اس دن زیادہ. منگل کے دن نیا کپڑا کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا مطلب کیا منگل کے دن نیا کپڑا کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائے. امام اہل سنت مولانا امام احمد خاں محدث بریلوی علیہ رحمہ ملفوظات شریف کے حصہ دوم کی صفحہ نمبر 268 پر فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے، جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو جائے یعنی وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا. مطلب اگر کوئی کپڑا کاٹے گا منگل کے دن تو وہ کیا ہو جائے، چوری ہو جائے گا یا ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے، روزہ کیا ہے، جیسے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں رمضان مبارک میں، تو روزہ کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ اس کے سوال ہیں، اور کیا نقصانات ہیں، نہ رکھنے کے کیا نقصانات ہیں. سب سے پہلے روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق مطلب ایک روشنی ہوتی ہے آسمان میں جو سورج نکلنے سے پہلے سفید کلر کی چمکتی ہے پوربی کناروں میں، تو اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ صبح صادق شروع ہو جاتی ہے اور سورج نکلنے تک وہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، سورج نکلنے تک وہ کیا ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا نام صبح صادق ہے. غروب آفتاب تک اللہ کے رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے سے جمع کریں، کیا کریں، جمع کریں. ٹھیک ہے، کھانے پینے یہ میں نے غلط بتا دیا. صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جمع ہے نا، یعنی صحبت سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں، ان چیزوں سے بچے رہنے کو کیا کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں. روزے کی فضیلت یعنی شعب الایمان 5ویں جلد باب فضائل الصوم صفحہ نمبر 206 پر حدیث شریف نقل ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے فقط روزے دار داخل ہوں گے. ایک ریان نام ہے جنت میں، ایک دروازے کا صرف روزے دار ہے، اس میں سے داخل ہوں گے. روزہ رکھنے کے فوائد اور نہ رکھنے کے نقصانات دنیا اور آخرت دونوں میں پائے جاتے ہیں. روزہ رکھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ برے کاموں سے بچا رہتا ہے اور وہ اس غلبے کی وجہ سے کئی قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے نا، نفس پہ قابو پانے کی وجہ سے روزے کی حالت میں جو دنیا میں اس کی بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کا نفس اس پر غالب ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان افعال میں مصروف ہو جاتا ہے جو دنیا میں بھی اس کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں.
تو جب تک جو روزے دار ہوتا ہے وہ اپنے نفس پہ قابو حاصل کر لیتا ہے تو وہ کئی طرح کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ جو بے روزے دار ہے وہ ان افعال سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اب روزہ ایسی عبادت کہ اس کا جزا کیا ہے، رب عطا فرمائے گا۔ امام ابن ماجہ کتاب الصیام میں حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے اپنی خواہشات اور کھانے کو میری رضا کے لیے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، روزہ دار نے کیا کرا، اپنی خواہشات اور کھانے کو کس کی وجہ سے چھوڑا، میری وجہ سے چھوڑا، میری رضا کی وجہ سے چھوڑا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا مشک سے زیادہ عزیز ہے، بہت پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ روزہ دار کے منہ کی بو۔ روزہ نہ رکھنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بلا شرعی عذر روزہ چھوڑنے کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حق تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پہلی چیز، کوئی مسلمان نہیں چاہے گا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو، لہٰذا کوشش کریں کہ سردی ہو گرمی ہو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھیں۔ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کا کیا ہے، اور اگر کوئی سحری نہ کرے تو اس پر فخر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو فتاوی ہندیہ میں ہے کہ سحری کرنا کیا مستحب ہے، کیا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے اس سے کرنے سے۔ اور اس میں کیا ہے، اگر کوئی سحری کر کے روزہ رکھے تو سحری کا بھی ثواب ملے گا، البتہ اگر کسی نے سحری نہ کی تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ سحری کی اہمیت کئی حدیث میں بارہا بیان کی گئی ہے۔ جو سحری کی جو حدیثیں ہیں وہ بہت بار بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ سنن الکبریٰ کتاب الصوم میں حدیث پاک نقل ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، بس تم اسے نہ چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں برکت ہے، نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے تو آپ کی سنت ہوئی، یوں آپ نے فرمایا اسے نہ چھوڑنا۔ اب اسے چھوڑ کر فخر کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا کہ اس میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوا اور انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا نہیں، تو اس میں آنکھ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کا جواب کیا ہے، آنکھ اور ناک میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آنکھ میں اور ناک میں آپ کوئی بھی دوا وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ اور ناک میں قطرے ڈالنے سے وہ قطرے حلق میں جاتے ہیں۔ جب آنکھ اور ناک میں قطرے ڈالے جاتے ہیں تو آپ کیا ہے، نوٹ کیجئے کہ اس کی تلخی حلق میں محسوس ہوتی ہے۔ آنکھ اور ناک میں جب بھی ہم دوا ڈالتے ہیں تو اس کی جو تلخی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ محسوس ہوتی ہے، وہ حلق میں محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ کان کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، لہٰذا کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کان میں ہم دوا ڈالیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ جبکہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی تلخی محسوس ہوتی ہے، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن کے حوالے سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سحری کے وقت لگوا لیں، یعنی سحری میں آپ انجیکشن لگوا لیں یا پھر افطار کے بعد لگوا لیں۔ البتہ اگر بہت زیادہ ضرورت کی وجہ سے اس نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر شدید ضرورت نہ ہو تو انجیکشن لگانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو لگوا لیں۔ رقم واپس نہ کرتا ہو تو کیا پڑھیں، کوئی شخص کسی کا پیسہ واپس نہیں کرتا ہے تو کیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا کاروبار ہے، پارٹیاں
مال لیتی ہیں مگر پیسے وصول کے لیے بار بار کیا چکر لگانے پڑتے ہیں؟ ایسا وظیفہ بتائیں کہ پیسے بآسانی مل جائیں، بہت پریشان۔ جواب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص رقم واپس نہ کرتا ہو تو یہ اسماء مبارک پڑھیں، یا اللہ، یا فتاح، یا جامع۔ یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رمضان میں عمرہ کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ عمرہ جو ہے کس کے برابر ہوتا ہے؟ رمضان میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، جس نے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، ٹھیک ہے۔ جس نے رمضان میں حج کیا تو اس نے کیا کرا؟ میرے ساتھ حج کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان میں جو مالک استطاعت ہیں تو ان کو چاہیے کہ رمضان میں عمرہ کریں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کب اور کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں۔ تو زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، اسے ادا کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نویدیں سنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، خوشخبری سنائی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی سورہ مومنون آیت نمبر 4، اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مطلب وہ کامیابی پانے والے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ سخت وعیدات بیان فرمائی گئی ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو کیا ہے؟ سخت وعیدات ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط میں سے آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی ملکیت میں تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقد یا مال تجارت ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی قیمت ہو، جس کے پاس اتنا ہے تو اس پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی کن لوگوں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی رقم ہو، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مطلب جس کے پاس آلریڈی 52.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی، 60 تولہ سونا ہے اور اس سے زیادہ مال ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ بد مذہب بے دین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مطلب آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والد اور والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا، ماں باپ کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ نانا نانی، ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجے پر ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا، چاہے کتنے بھی غریب ہوں ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ دادا دادی اور ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجے پر ہوں ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، یعنی دادا دادی یا ان کے ماں باپ ہوں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنے بھی غریب ہوں۔ اب آپ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیٹے کو دے سکتے ہیں، بیٹی اور ان کی اولاد کتنے ہی درجے نیچے ہوں کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو یہ کچھ نام تھے، جیسے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے اور شوہر کو بھی نہیں دے سکتے۔ اب ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسلمان عاقل اور بالغ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت یا اتنی رقم نہ ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ چاچا، چچی، ان کی اولاد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ، ٹھیک ہے، خالو، ان کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، پھوپھا پھوپھی کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں ممانی کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، داماد اور بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی اور اس کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے، بہن کی اس کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کی اولاد کو بھی، ٹھیک ہے۔ مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس پہ قرضہ ہو، ٹھیک ہے، جس پہ بہت زیادہ قرضہ ہو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
ताकि उसका कर्जा अदा हो सके। अब क्या औरत पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है, मतलब क्या औरत भी ज़कात दे सकती है? तो इसमें क्या है, वुजूब ज़कात के शराइत में कमाना शर्त नहीं है और ना ही मर्द होना शर्त है। देखिए ज़कात के केस में क्या है, मर्द औरत होना फ़र्ज़ नहीं है और ना ही कमाना फ़र्ज़ है, बल्कि मुसलमान होना चाहिए, आक़िल बालिग़ अक़लमंद बालिग़ होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, साहिब निसाब होना चाहिए, यानी 52.5 तोला चांदी 7.5 तोला सोने का मालिक हो तभी वो ज़कात देगा, ठीक है? चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, चुनांचे अगर ये औसाफ औरत में पाए जाएंगे तो इस पर भी ज़कात वाजिब होगी। अब ज़कात में इजाफ़ी रकम दे दी तो क्या हुक्म है? अगर ज़कात में क्या है, आपने जो रकम आपकी बढ़ी है, ठीक है, साल भर में आखिर साल में आपकी ज़कात मतलब पैसा बढ़ गया ज़्यादा, तो अब उस बढ़े हुए पैसे पे ज़कात दे सकते हैं नहीं दे सकते? तो बस मैं यही बताऊंगा इसमें, इसको पूरा कर लेते हैं। अगर किसी शख्स ने ज़कात इस साल ज़्यादा दे दी है तो जितनी भी इजाफी रकम है वो आइंदा की ज़कात में शामिल करेगा, यानी आइंदा साल जितनी ज़कात देगा इसमें से पिछली रकम निकाल देगा, ठीक है। जब मतलब किसी शख्स ने एक साल में जितनी ज़कात देनी थी उससे ज़्यादा दे दी, मतलब 1 लाख रुपये देना था या 1,000 रुपये देने थे, उसने दिए 2,000 रुपये, तब आइंदा साल में मान लीजिए अगर उसे 5,000 रुपये देना है तो वो सिर्फ 4,000 रुपये देगा, है ना, पिछली ज़कात को माइनस कर देगा बस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।